क्यों नहीं बताता, मतलब یہ بتانے میں ایگزیکٹ فگر کیا قیامت آ جاتی؟ یہ سوال آپ نے سجوالا سے سنا ہے نا؟ نہیں، ایکچولی غالب کمال ہے پاکستان کے، ان کی اسٹریم میں میں نے سنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں میں وہ آیت نکال رہا ہوں کہ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. ایک اور سمیر عباس ہے. اچھا جی یہ آیت ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. آگے کہتا ہے رجمم بالغیب، یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں، یعنی بس ایسٹیمیشن ہے، اپنی طور سے بغیر کسی دلیل کے کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اچھا کہ میرا رب اس تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے اور صحیح تعداد کو جانتا ہے اور تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس پورا علم نہیں ہے. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. اچھا اب یہاں پر دیکھیں 2 باتیں. سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مقصد کیا اصحاب کہف کی تعداد کو بیان کرنا تھا؟ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ واضح انداز سے قرآن کریم میں اس آیت میں یا کسی اور آیت میں اصحاب کہف کی تعداد کو بیان کر دیتا. مقصد یہ نہیں تھا. مقصد اس آیت کا یہ ہے، جو رجمم بالغیب ہے، یہ اصل میں کی ورڈ ہے اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ لوگ بغیر کسی دلیل کے، جس کو اٹکل پچو کہتے ہیں یا ایسٹیمیشن کہتے ہیں، گیسٹیمیشن کہتے ہیں، کہ بس گیس ورک، گیس کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہی صحیح ہوگا. تو تاریخی واقعات میں، ہسٹوریکل ایونٹس میں گیس نہیں چلا کرتا، ایسٹیمیشن نہیں چلا کرتا، اس میں آپ کے پاس ایکوریٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. یہ مقصد ہے قرآن کریم کی آیت کا، تعداد بیان کرنا مقصد نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے، اور میں نے کئی سال پہلے پڑھا تھا تو مجھے اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، موسٹ لائکلی وہی ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس نے 3 نمبر ذکر کیے ہیں. پہلے نمبر کے بعد پہلا نمبر ہے 3، چوتھا ان کا کتا، دوسرا نمبر ہے 5، چھٹا ان کا کتا، اور اس کے بعد کہا رجمم بالغیب. یہ ساری باتیں، یہ جو دونوں باتیں ہیں، یہ بس ایسٹیمیشن ہے. اس کے بعد اس نے تیسرا نمبر ذکر کیا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، اور اس کے بعد اس نے یہ بات نہیں کی کہ یہ اٹکل پچو والی بات ہے. اس نے یہ کہا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے اور کچھ لوگ جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ جو تیسرا نمبر ہے وہ کریکٹ ہے. جی نہیں، میں تو صاف تعداد نہ بتانے کے پیچھے کچھ حکمت ہے اس میں بھی، اس لیے کہ وہ مقصد نہیں ہے نا. پھر اگر مان لیجیے صاف تعداد بیان کر دیتے تو جس طریقے سے بائبل میں ان 7 کے نام بھی ذکر کیے ہیں، تو بھائی ایک سوال تو کہ یار یہ صرف کہہ دیا کہ اس طرح کے لوگ تھے. بھائی کہاں کے تھے، کون سا علاقہ تھا، میپ بھی تو بتاؤ، کتنی دور تھا وہ پہاڑ پیلس سے، وہ کتا کون سی بریڈ کا تھا، بندے کا نام کیا تھا. یہ ساری انفارمیشن کے لیے قرآن نہیں آیا نا. قرآن تو ہدایت کے لیے ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا اصحاب کہف کے واقعے سے ہدایت ملنا اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ کتنے تھے بندے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں کتنے تھے، لیکن کوئی لینا دینا نہیں ہے بس. ہولڈ آن. اور قرآن کا مقصد ہدایت ہے یا ہسٹری ہے؟ جی ہدایت ہے. ہدایت ہے، اور ہدایت اچیو ہو رہی ہے اس ڈیٹیل میں جائے بغیر. تو یہ سوال کہ یہ کیوں نہیں کہا، یہ سوال irrelevant ہو جاتا ہے. ہاں کتاب اور قرآن ہسٹری کی بک ہوتی اور اس میں ہسٹری چل رہی اور یہ نہیں بتایا جا رہا کتنے بندے تھے، تو آپ سوال کر سکتے تھے. قرآن ہسٹری کی بک ہے ہی نہیں. جی بہت بہت شکریہ. شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت. ٹھیک، اوکے.